خوش آمدید کہتا ہوں. کل ہم کوئٹہ میں تھے اور وہاں پر جو شہداء کے ورثاء تھے بعض ان کو ہم ملے وہاں پر ان سے تعزیت کی. وہ بڑے حوصلے میں تھے. یقیناً ان کے پیارے جگر کوشش دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ بات کی اور کہا کہ اللہ کو ایسا منظور تھا. لیکن جو کچھ ہوا وہ ایک دہشت گردی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہا تھی. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے وہاں پر کل 3 سیشنز ہوئے. ایک کا کوئٹہ کے کو کمانڈر نے پہلے سیشن میں تفصیلی ایک پریزنٹیشن دی کہ کیا کیا چیلنجز ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، کس طرح دہشت گرد اور بعض خارجی عناصر مل کر بلوچستان میں جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور باہر سے ان کو جس طرح مدد مل رہی ہے. اور پھر وہاں پہ جو ہماری سولین گورنمنٹ ہے سرفراز بگٹی صاحب کی سربراہی میں، ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت خوش آئند تھیں. اور انہوں نے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کے اور یوتھ کو خاص طور پر ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت اچھے انہوں نے پروگرامز مرتب کیے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان آرمی کے افسر اور جوان دن رات ان دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں. اور بلوچستان کی گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ان کو ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ان کو ہے. جو لیویز ہیں ان کی جو افرادی قوت میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ان کی ٹریننگ، ان کو اکوپمنٹ، اس حوالے سے جو بھی گیپس ہیں وہ اس کے اوپر کل وہاں پر اس کی نشاندہی کی گئی. اور پھر میں نے منسٹر انٹیریئر کو کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس حوالے سے ہم پوری جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ان کی مدد کر سکتی ہے ان کی مدد کریں بلوچستان گورنمنٹ کی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طریقے سے یہ ایک 26 تاریخ کو ایک ماحول پیدا کیا گیا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو دوسرے زعماء تھے پولیٹیکل پارٹیز کے، پھر ان کے ساتھ بھی ہمارا سیشن ہوا اور جنرلی بہت اچھی گفتگو ہوئی. وہاں پہ یہ طے تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے محب وطن ہیں جو وہاں پر موجود تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم ہو، بلوچستان میں ترقی اور جو پہیہ تیزی سے چلے. وہاں پر انہوں نے جو ان کے جائز ان کے جو مشورے تھے ان کو ہم نے بڑے غور سے سنا، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. لیکن یہ بات وہاں پر بھی طے تھی کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مگر جس طرح وہاں پر بعض سیاسی زعماء نے کہا کہ جو بعض نوجوانوں کو جس طرح ان کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے ایک مختلف نیریٹو کے ذریعے، ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ہمیں کاوشیں کرنی چاہیے. اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. بلوچستان کی گورنمنٹ نے یوتھ کے لیے بڑے اچھے پروگرامز بنائے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بھی اس حوالے سے پوری طرح یکسو. اور میں نے بتایا کہ چاہے لیپ ٹاپس ہوں، چاہے چین ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں جو گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے وہ جا رہے ہوں، ان سب کے لیے بلوچستان کا کوٹا پاکستان کے باقی صوبوں کی پاپولیشن کے کوٹے سے
10% زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو سولر ٹیوب ویلز جو 28,000 اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بڑی خطیر رقم 55 ارب روپے کی وہاں پر مختص کی ہے. اور پھر چائنا پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے، بلوچستان اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں نے وہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر سب سے پوچھی کہ کیا چین پاکستان کا دوست ہے کہ نہیں. ان کا جی ہے. میں نے کہا کہ جنون دوست ہے. بالکل ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر چینیوں کے خلاف وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گرد ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اس دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، اور سی پیک کو یہاں پر وہ عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری باتیں کل وہاں پر ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جلد اب بلوچستان کی جو چیف منسٹر ہیں ان سے میں میٹنگ کروں گا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے جو کچھ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ انشاءاللہ ہم جو دشمنان پاکستان ہیں وہ انشاءاللہ ہماری افواج اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہم سب مل کر ان کو انشاءاللہ ایک مقام عبرت بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے بغیر یہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم پوری طرح یکسو ہیں، اور ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن اس میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ابھی پرسوں موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس میں مزید اس میں بہتری کا اعلان کیا، جو کہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے. ہمیں اس کے اوپر پوری یکسوئی کے ساتھ، اصرار اور قربانی کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے معاشی حالات کو درست کریں گے، اور پاکستان کا جو ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اور پوری قوم اس بارے میں، حکومت، صوبائی حکومتیں سب یکسو ہیں. اس حوالے سے ہم ایک معاشی پلان جو ہم نے ترتیب دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وہ ایک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہوم گرون پروگرام، وہ انشاءاللہ ہم قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، تاکہ جو اگلے 5 سالوں میں ہمارے جو اہداف ہیں، کس طریقے سے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، کس طریقے سے ہم نے زرعی ترقی میں اضافہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے، کس طریقے سے ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو ہم نے بڑی پروڈکٹیو امپلائمنٹ کی طرف لے کے چلنا ہے، ان کی اسکلڈ ان کی ٹریننگ کرنی، ان کی ووکیشنل ٹریننگ کرنی. یہ سارے پروگرام انشاءاللہ اس معاشی پلان میں سامنے جلد آئیں گے. اس کے لیے حکومت پاکستان، کابینہ کے آنریبل ممبر، سیکرٹریز بھرپور محنت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے اب پوری سرعت کے ساتھ اور پوری جانفشانی کے ساتھ ہمیں اس سفر کو آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ مشکلات آتی ہیں قوموں کی زندگی میں، لیکن وہی قومیں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں جو مشکلات کا سامنا کریں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور وہ دنیا میں اپنا نام منواتی ہیں. انشاءاللہ پاکستان بھی بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک طاقت، معاشی طاقت بن جائے گا. صرف محنت اور محنت اور محنت، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ لیٹس اسٹارٹ.
आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा की गई, दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैंने शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की, शोहदा के वर्सा का हौसला बहुत बुलंद था। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा की गई, दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान